میں وحید امام سر آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب کی دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر پہ سلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ اس نظم سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ باغ نخلا کے مسافر پہ سلام، یہ نظم ہمارے مہاراشٹر کے مشہور و معروف شاعر جناب سلیم شہزاد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ سلیم شہزاد صاحب کا اگر مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یوں ہوگا کہ موصوف کی پیدائش شہر دھولیا میں ہوئی، ان کی تعلیم مالیگاؤں میں ہوئی، موصوف درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے، ادب میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے آزاد نظم کے میدان میں کئی تجربات کیے۔ ان کی مشہور کتابیں یہاں میں پیش کر رہا ہوں، ان میں فرہنگ ادبیات، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ہے۔ انگریزی ادب پر بھی موصوف کی گہری نظر ہے۔ یہ تھی سلیم شہزاد کی مختصر تعریف۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم جو نظم لینے جا رہے ہیں وہ ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کے بارے میں بتانا یہاں ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم نصاب میں دو قسموں کی نظمیں پڑھتے آئے ہیں، ایک پابند نظم اور ایک آزاد نظم۔ پابند نظم جو ہوتی ہے اس میں مصرے ہم وزن ہوتے ہیں، اس میں قافیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آزاد نظم میں بھی قافیہ آ سکتا ہے، لیکن آزاد نظم میں مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس میں لے اور آہنگ استعمال ہوتا ہے۔ یہی آزاد نظم کی تعریف ہے۔ یہاں جو نظم ہے باغ نخلا کے مسافر پہ سلام، اس کا مرکزی خیال اگر آپ کے گوش گزار کر دیا جائے تو نظم کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ آخری نبی تھے، اور جیسے ہی نبوت ملی اس کے فوراً بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ اسی غرض سے آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کی باتوں کو سنا نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں، انہوں نے طائف کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آوارہ لڑکے ان پہ آوازیں کستے، ان پہ پتھر برسا رہے تھے۔ سخت ترین دھوپ تھی، انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ ہمارے پیارے نبی سر سے لے کر پاؤں تک خون میں لولہان ہو گئے۔ وہ طائف کا منظر جب ہم اپنی تصور کی آنکھ سے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے لاتے ہیں تو ہم پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں طائف کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، تو قربان جائیے اس شخصیت کی جو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجی گئی۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ یہ لوگ میری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں میری بات کو ضرور سنیں گی۔ زخمی حالت میں
آپ قریب کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور اسی باغ کا نام تھا باغ نخلا۔ نظم کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، ان کی باتوں سے انکار کیا۔ آوارہ لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے، ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی، دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ زخمی ہو گئے اور آرام کی غرض سے قریب کے ایک باغ جس کا نام نخلا تھا وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں پر پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ اگر حکم دے تو میں طائف کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آج میری باتیں نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان ضرور لائے گی۔ شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ کے کلام کی روشنی میں سارا عالم جگمگا اٹھے۔ عزیز طلبہ و طالب، یہ نظم کا خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سبھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اسلامی تاریخ سے کم و بیش ہم واقف ہیں۔ طائف کا واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پر مزید بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ سلیم شہزاد صاحب نے بھی اس واقعے سے متاثر ہو کر پابند نظم کی بجائے آزاد نظم کی حیت میں آپ کے سامنے یہ نظم پیش کی ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ترکیبوں کا استعمال کیا ہے۔ اب میں اس نظم کو پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تو نظم کچھ اس طرح ہے: وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیا، اس کے چراغے شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنوں اور کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گماؤ وہم سے آزاد تھا، لیکن چہر طرف مسموم آندھیا وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ شہر کریا کوچا، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ اور اب طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق کے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ بھر گئے نالی نے گردو قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اطہر دھوپ میں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ جب فرشتہ کوئے طائف کو ستم گرانے طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام۔ باغ نخلا کے مسافر پہ سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام۔ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی نظم باغ نخلا کے مسافر پہ سلام۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ اس نظم کا خاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ الفاظ و معنی آپ کے سامنے ہیں، نظم کی خاص ترکیبیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آزاد نظم کا تعارف آپ سے کرایا جا چکا ہے، بلکہ پابند نظم کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں۔ تو آزاد نظم اور پابند نظم میں کیا نمایاں فرق ہوتا ہے، آزاد نظم کی حیت کیا ہے، اس کا میں ذکر آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں۔ نظم کا خلاصہ آپ کے روبرو کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس میری چھوٹی سی کوشش سے استفادہ کریں گے اور اپنی سیلف اسٹڈی میں اس کا استعمال کر کے
آپ نظم کو بہتر طور سے سمجھ سکیں گے، اس امید پر میں اپنی اس تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔